تقدیر اور تدبیر، تقدیر پہ اور تدبیر پہ اتنا ہی فرق ہے کہ آپ ایک ٹانگ تو اٹھا لو گے، دوسری ٹانگ کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی۔ 2024 کا جو سال اب یہ پاکستان کے لیے تبدیلی کا سال، لوگ پریشان ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جو سیاسی پارٹی اداروں کے خلاف ہوگی وہ نہیں چل پائے گی۔ بات نون بتا، لیگ۔ لگتا ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کرے گی۔ پی ٹی آئی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ یہاں پہ دبی پڑی ہے۔ خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ فیمس ہے، مشہور ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرا جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ ناظرین، آج جو میرے پاس میرے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہوگا جو مسئلوں سے مبرہ ہو۔ ہر بندے کو کسی نہ کسی مسئلے سے سامنا ہے اور وہ اس سے دوچار ہے اور پریشان ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہے، لیکن سم ٹائم کچھ لوگ کچھ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، اسٹرینتھ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور اس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے مہمان داؤد بھائی۔ السلام علیکم داؤد بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سب سے پہلے جو تعارف میں بتانا چاہوں گی کہ اسٹرالوجر بھی ہیں اور بہت سارے مذہب کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ باقی یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے اور بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنی مشکل سے ورڈز بولے ہیں، وہ تو مجھے کئی چیزیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہیں، تو یہ خود اپنا بتاتے ہیں۔ جی داؤد بھائی، آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان ایک چھوٹا ادنا سا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ ہے۔ سب کچھ عطائیں، سارا کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بے شک۔ اور یہ ہر بندہ جانتا بھی ہے کہ اللہ کی ہی قدرت ہے کہ بندے کے اوپر جو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ مجھے اس چیز کا، اگر آپ اسٹرالوجی کی بات کریں، نمرولوجی، علم العداد کی بات کریں، علم العداد کا علم کہ عداد سے بندے کی خاصیت اور صلاحیتوں کا پتہ چلانا۔ ٹیرو کارڈ ریڈنگ کی بات کریں، جو کہ باہر کے ملکوں میں انرجی یوز ہوتی ہے۔ صحیح۔ خوابوں کی تعبیر، جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت ریلیٹ کرتے ہیں۔ علم العداد، جو کہ اگر ہم بات کریں ستارہ شناسی کی، حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ صحیح۔ اور علم روحانیت، اسپرچوئل۔ بعض لوگ تو جنات کو نہیں مانتے، بعض لوگ تو جادو کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی جادو نہیں ہے، جنات میں بھی نہیں ان میں ہے۔ سے ہی ویسے ایک ہوں۔ تو میں یہاں پہ اگر بات ہو نا جو جنات کو نہیں مانتا، تو میں پھر وہاں پہ ان کو یہ بات کہتا ہوں، تو اس کا مطلب آپ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن میں سورہ جن واضح ذکر ہے۔ جن کو اور جادو برحق ہے۔ ہاں، پھر جادو برحق ہے، اور جنات کو جو نہیں مانتے پھر ان سے بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ جنات کو، میرے پاس بیسیوں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جنات کی حاضری، اور میں نے ایسی ریکارڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کے میں نے جادو کے علاج کیے، اور جنات بندش لگا دیتے ہیں لوگ، جادوگر لوگ، کاموں میں بندش، طبیعت پہ بندش، حتیٰ کہ یہ جو بیماریاں بنتی ہیں یہ بھی جادو کی وجہ سے، عملیات کی وجہ سے لوگ لگا دیتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا کٹ کروں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یعنی پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر دی ہے نا، وہ ہونی ہے۔ اگر کوئی بیماری آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جادو سے ہے، وہ جیسے کہ میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، تو اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کو جادو کی وجہ سے کینسر ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کسی نے مجھ پہ جادو کیا اور میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، ہو گئی، لیکن کیا وہ اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا میرے لیے کینسر؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا۔ مختلف وجوہات تو ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پہ کینسر اگر ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کچھ وہ وجوہات، اور کچھ جو ہے جادو کے ذریعے بیماریاں لگا دینا، وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ایسا تو اس کو ہوتا ہم ہے۔ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ نے طے کر دیا تھا، لیکن وہ مدعا کسی کے سر پہ پڑ گیا، کسی نے اپنے جب لیے۔ بھی فرح، جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں نا، جب بیمار ہوتے ہیں یا ہاسپٹل سے گھر آتے ہیں نا، تو کم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم کہتے ہیں۔ شوگر تھی، بیمار ہوا، ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور فوت ہو گیا، اور کینسر تھا، کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے جانا پڑا،
صحیح. یہ کہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا؟ اور یہ کینسر جو ہے یہ آزمائش تھی، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اور پھر دنیا دارالعمل ہے، صحیح. یہاں پہ سچے اور کھرے کی پہچان اسی دنیا میں ہونی ہے. صحیح. اور جادو برحق بھی ہے. بالکل. اور وہ تو یہاں ہے. پہ جو لوگ صحیح کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا اجر بھی دینا ہے، اور جو غلط کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی پھینکنا ہے. تو یہ صحیح. دنیا تو دارالعمل ہے. بالکل. اگر صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر دیا کہ آپ کو بیماری لگنی تھی یا آپ کے ایکسیڈنٹ ہونا تھا. یہاں سے ایک سوال اریز ہو رہا ہے کہ تقدیر اور تدبیر، یعنی ایک چیز ہے کہ ریٹن ہے، اللہ نے ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں تقدیر ہے، اور ایک ہے کہ آپ جو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں کہ کیا تدبیر سے ہم تقدیر بدل سکتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ ہمارا تقدیر کے اوپر کتنا یقین ہونا چاہیے، کتنا بھروسہ ہونا چاہیے جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. صحیح. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے ایک ٹانگ اٹھا لی. اب انہوں نے کہا اپنی دوسری ٹانگ اٹھاؤ. صحیح. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دوسری نہیں اٹھا سکتا، میرا اس پہ اختیار نہیں ہے. صحیح. تو تقدیر پہ اور تدبیر پہ اتنا ہی فرق ہے کہ آپ ایک ٹانگ تو اٹھا لو گے، دوسری ٹانگ کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی، بالکل آپ گر جائیں گے. آپ گر جائیں گے. صحیح. اب آپ یہ کہیں کہ میں ایک ٹانگ بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ صحیح غلط کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. خلیفہ کے پاس طاقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اتنی زمینوں اور اتنی کہکشاؤں کو چلا رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کسی انسان کو سونپ رہے ہیں تو وہ جو انسان ہے وہ آسمان پر کمندے ڈال رہا ہے. وہی انسان ہے جو بشر، وہی انسان ہے جو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلا لیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتے تو اس کائنات کو نہ بناتے. تو انسان کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے. اگر ہم ترقی نہیں کر رہے اور اگر ہم محنت نہیں کر رہے، قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان الانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. لیکن کئی لوگ سونے کا چمچ بھی لے کے پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے محنت کر کے اپنا مقدر بھی بناتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں. انرجی تو ہے نا، اور انرجی اگر ہے تو انرجی بولتی بھی ہے. انسان کا اورا ہوتا ہے، انسان کی شخصیت ہوتی ہے، لوگ اپنا الفاظ کا جادو ہوتا ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں ذرا سیاست کی طرف. مجھے کیونکہ لوگوں کو بڑی انٹرسٹ ہوتی ہے، جو آج کل پولیٹیکل حالات ہیں وہ بڑے ہی ڈیفیکلٹ سے، مشکل سے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے؟ سب سے پہلے بات کروں میں سیاست کی، تو سیاست سے پہلے مجھے پاکستان کی بات کرنا پڑتی ہے. بے شک. پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی انرجی جو ہے علم الادا سے 8 کا عدد ہے، اور یہ 2024 کا جو سال ابھی اینڈنگ میں جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے تبدیلی کا سال تھا. صحیح. میں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو اس سال کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ آنے والے وقت پر جو ہے آپ کو پتہ چلیں گے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی کیا اہمیت تھی، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے وہ غلط ہوں، یعنی اس ان کے رزلٹ بالکل آئیں گے. میں یہاں پہ ٹیرو کارڈ کی انرجی یوز کروں گا. 3 کارڈ کی انرجیز میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے کرنٹ حالات کیا ہیں. پھر میں 3 کارڈ کی انرجی سے بتاؤں گا کہ پاکستان کا آنے والا وقت کیسا رہے گا. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. پھر میں پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انرجی بتاؤں گا. اور یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کے اوپر تو ٹیرو کارڈ ہے. یہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ دیتے ہیں، اس میں انرجی پتہ چلتی ہے. تو پاکستان کی کرنٹ آج کل جو بھی حالات ہے اس میں پاکستان کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے اور کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا انرجی ہوگی وہ بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو پاکستان کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے. 3 کارڈ کی انرجی سے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کی اس وقت کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اچھا میں وہی جو آپ کو بات کہنے لگا تھا، یہ پہلا کارڈ ہے. یہ پہلا کارڈ پریزنٹ کرتا ہے کہ ابھی تو پرابلم میں ہیں لوگ، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، نیگیٹیوٹی میں ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پیسے نہیں آ رہے، لوگ پریشان ہیں کہ سیاسی حالات ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہر چیز رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ انرجی کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں یہ ہے کہ یہ نئی شروعات ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب نئی شروعات ہوتی ہیں، بگننگ ہے، یعنی کہ پاکستان کے جو اتنے خراب حالات ہیں، اگر آپ کو کرنٹ لگ رہا ہے کہ خراب ہیں، مگر یہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. پاکستان میں کامیابیاں، پیسہ آئے گا،
انرجی کرائسس ختم ہوگا، بالکل ختم ہونے جا رہا ہے انرجی کرائسس بھی. پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، پیسے آئیں گے. تھرڈ کارڈ کی انرجی میں کوئین آف کپ، یعنی کہ آپ اس وقت اگر موجود ہیں تو مایوسی نہ آپ لے کر آئے. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریے گا. تو کرنٹ پاکستان کی انرجی مجھے نیگیٹو نظر نہیں آ رہی. ہاں 3 مہینوں کا ہے، کیونکہ بگننگ کا کارڈ جو ہے وہ 3 سے 4 مہینوں میں کچھ نیگیٹیوٹی رہے گی کہ شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے حالات یا پرابلم نظر آئے، مگر ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات میں اور یہاں کرتا چاہوں، کیونکہ یہ تو ٹیرو کارڈ کی انرجی تھی. اچھا، اس میں باٹم میں ایک کارڈ ہے جو اچھے حالات اور فیملی اور اچھے جو ہے معاملات کی طرف جائے گا. اچھا، بات کرنے جا رہا ہوں میں نیمرولوجی سے متعلقہ. 2025 2 + 2 + 5 9 کا عدد. اچھا، 9 کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں مارس سے. مارس مریخ سیارہ ہے لڑائی جھگڑا، جد و جہد، کوشش. اور کمال بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیارہ بھی مریخ 9 سے دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2025 کا عدد 9 اور اسٹیبلشمنٹ 9. تو آپ کے 2025 کے سال میں اگر آپ کہو کہ جی افواج پاکستان مضبوط نظر آتی ہیں، ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کی فوج جو ہوتی ہے مضبوط ہو تو ملک بھی مضبوط ہوتا ہے. اور اگر آپ کہو کہ افواج کے آگے کوئی سیاسی پارٹی بولے گی یا اس کا کوئی پاور دکھائے گی تو کچھ نہیں ہونے والا، بالکل نہیں ہونے والا. مضبوط نظر آتا ہے کیونکہ مارس مضبوط ہے. آپ مارچ کا تو نہیں لگوا رہے؟ نہیں، میں مارچ اب آپ کیا سمجھتی ہیں اب کیا ہے یہ؟ تو یہ چیزیں جو عقل و دانش رکھنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہے کہ اگر مارس مضبوط ہو رہا ہے 2025 میں، تو پھر آپ کہو کہ جی سیاسی پارٹیاں جو ہے دما دم مست کلندر کریں گی تو بالکل نہیں کریں گی. سیاسی پارٹیاں اگر اداروں کے خلاف چلیں گی تو نہیں چل سکتی، کیونکہ پولیس کا بھی مارس ہے. پولیس سٹرونگ ہوگی، لا سٹرونگ ہوگا، آرمی سٹرونگ ہوگی. جو سیاسی پارٹی اداروں کے خلاف ہوگی وہ نہیں چل پائے گی. اور یہ تو کرنٹ انرجی تھی. آنے والے وقت کی پاکستان کی انرجی کے بعد ہم پارٹی کی انرجی بھی دیکھیں گے. تو آنے والے وقت میں پاکستان کی کیا صورتحال نظر آتی ہے، تو کارڈز کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیا انرجی ٹیرو کارڈ سے لے کر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں 3 کارڈ کی انرجی سے تو یہ جو ویل آف فارچون، پیسہ آئے گا، آپ کے پیسے کی ویلیو بڑھے گی، آپ کے ملک میں سکون آئے گا، حالات بہتر ہوں گے. تو مایوس نہیں ہونا، پازیٹیوٹی ہے. سیکنڈ کارڈ میں یہ سارا کچھ اسپرچل، یعنی کہ ابھی چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے کہ ہونا کیا ہے، مگر اچھا ہوگا اور سکون آئے گا، معاملات میں بہتر. اچھا، یہ جو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے نا، یہ حصہ ہے. کس چیز کا حصہ ہے؟ دکھایا جاتا ہے، دکھتا کچھ اور ہے، بکتا کچھ اور ہے. تو اگر سب ٹھیک ہو جائے نا یہاں پہ پاکستان میں کہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں شاید، میں ایک اور بات، شاید پھر ہمیں قرضے بھی واپس کرنے پڑے. پھر شاید ہمیں جن سے اتنا کچھ لیا ہوا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم مر گئے، کہ ہمیں مانگنے کی عادت بھی ہے، مانگنے کی دوسرے ملکوں سے. خودداری تو ہماری پتہ نہیں کب کی چلے گئی ہوئی ہے نا. وہ تو ہم نے جب عادت پڑ گئی کہ بغیر محنت کے جاؤ اور IMF سے لے لو اور سارا کچھ اکٹھا کر لو، تو آتے خراب ہیں، تو گزارا نہیں نہ ہوتا. بیسیکلی پاکستان جو آپ کو نظر آتا ہے نا، اس کے اندر جو اس کی روح ہے وہ ایک اور پاکستان ہے، جسے جو ہے میں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان نہیں کہوں گا، میں ISI کا پاکستان بھی نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. مگر میں یہ کہوں گا کہ اس کی طرف سے کوئی میلی آنکھ سے اگر دیکھتا ہے نا تو وہ اس کا رہتا کچھ نہیں ہے. تو کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے. شہداء کا خون، شہداء نے قربانیاں دی ہیں. ایک نظریاتی ملک ہے، جس طرح مدینہ کی ریاست کی بات ہے، اسی طرح یہ ملک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک. جیسے بھی حالات ہوں، جس طرح کا بھی حالات ہوں، یہ نہیں بکنے والا. تو چلو میں بات نہیں ہے، یہ دبنے والا بھی میں بات، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. نہ بکنے کی بات کر رہا ہوں، نہ دبنے کی بات کر رہا ہوں. شاید وہ ہماری جو ہے حالات کے مطابق ایک پالیسیز ہوتی ہیں.
نون لیگ کی انرجی کیا نظر آتی ہے جی؟ ایک کارڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اقتدار میں ہے، سالڈ پوزیشن پہ ہے، مضبوط پوزیشن پہ ہے، اور لگتا ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کرے گی. تو یہ نون لیگ کا کارڈ پازیٹیو ہے. پی ٹی آئی کی انرجی کیا نظر آتی ہے اس وقت؟ اچھا، پی ٹی آئی کی انرجی کچھ اور ہوگی، خان کی انرجی کچھ اور ہوگی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی انرجی ہے، ابھی ہم نے نون لیگ کی پوچھی ہے، آپ نے مجھ سے شہباز کی تھوڑی پوچھی تھی، آپ نے مجھے نواز شریف کی تھوڑی پوچھی تھی، تو وہ تو پھر لمبی سٹوری ہو جائے گی. تو ابھی جماعتوں کی انرجی ہے. تو پی ٹی آئی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ دبی پڑی ہے. وہی بات، یہ چھپی ہوئی بات ہے، جب تک کہ یہ مفاہمت نہیں کرے گی، ڈائیلاگ پہ نہیں آئے گی، معافی پہ نہیں آئے گی، تو پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی. پی ٹی آئی کی انرجی آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں کارڈوں کی انرجی سے دیکھیں. کارڈ میں نے تھوڑی نکالے ہیں، میں نے اگر نکالے ہیں تو 78 کارڈ میں سے وہ انرجی نکالی ہے، تو اس کارڈ کی انرجی اور اس کارڈ کی انرجی میں آپ کو فیلنگ ہی پتہ چل جائے گی. تو یہاں پہ پرابلم. اب آئے خان کی انرجی. ہاں جی، خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے جی؟ خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو خان کی کرنٹ انرجی یہ ہے کہ خان اچھی انرجی کا مالک ہے، فیمس ہے، مشہور ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. لیکن خان کے آگے ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ جادو، نظریں بد، یہ کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے. تو کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ گئی، راستہ نہیں کاٹ گئی، وہ خان کو چیک کر کے رکھتی ہے کہ خان آگے کیا کرنے چاہتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. بذات خود خان کی سٹرونگ انرجی نظر آتی ہے. خان پاور میں، بذات خود پاور میں ہے، لیکن جب تک کہ وہ چیزیں طے نہیں ہوں گی پارٹی سے متعلقہ، وہ اقدامات جو ہونے چاہیے، تب تک تو پرابلم. چلیں، یہ تو بہت سٹوری لمبی ہو گئی آپ کے ساتھ، تو ہمیں کچھ پروگرام مختلف کرنے پڑیں گے. ایٹ دا اینڈ صرف مجھے یہ بتائیں کہ دعا، صدقہ، کیا چیز ایسی ہو سکتی جس سے ہم اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں بندے کو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا لینا چاہیے. پانی کے اوپر سورہ فاتحہ 1-2 مرتبہ پڑھ لے. قرآن پاک کا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھ لے بندہ، 11 مرتبہ پڑھ لے. اور اس کے بعد سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات سورہ یاسین میں بھی شفا ہے. پہلی 9 پوری سورہ یاسین نہیں پڑھی جاتی تو سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات پڑھ لے. سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کا علاج ہے. تھوڑا سا پانی لے، اللہ کی طرف دھیان کرے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے. تو پانی لے کے یہ آیات پڑھ کے پانی دم کر کے پی لے. اس کے بعد یہ اپنے اوپر بھی دم کر لے. تو جو صبح شام کی مسنون دعاؤں میں سے بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حفاظت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزۃ الشیاطین وان یحضرون. ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان مجوسی ڈالتا ہے. سب یہ حفاظت کے لیے پڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو بی پازیٹیو رہنا چاہیے. بی پازیٹیو بلڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پازیٹیو، کیونکہ جب آپ مجوس ہو گئے یا اداسی ہو گئے، وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک کمال بات بتاؤں کہ جادو زدہ بندے کی تو دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی. مریض ہوتا ہے، روحانی مریض. ایک طرف بندہ جادو زدہ ہوتا ہے، نظر بد کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ڈھیروں دعائیں کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا شکوہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے. ابھی کیسے دعائیں قبول ہو؟ آپ روحانی مریض ہو. آپ کو سب سے پہلے اپنا ڈائگنوز کروانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی نظر تو نہیں لگی ہوئی، کوئی جادو تو نہیں ہوا. حسد، بغض، کینہ تو معاشرے کا حصہ ہے. تو پھر ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، صدقے دے رہے ہوتے ہیں، نہ صدقے چلتے ہیں، نہ دعائیں چلتے ہیں، نہ پڑھائیاں چلتی ہیں. پھر ہم مجوس ہوتے ہیں. اور مجوس جب بندہ ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک جگہ پہ 2 چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں. یا کفر چلتا ہے، یا پھر توحید چلتی ہے، یا اللہ چلتا ہے. حالت کفر میں ہے، مجوسی میں ہے، شیطان نے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد تب آتی ہے نا. اور ویسے بھی مدد اور نصرت کے لیے کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی مدد اور دعا کا ہونا بھی بہت اہم ہے. مایوسی بے شک کفر ہے. میں اینڈ پہ بہت شکریہ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کروں گی. مایوسی بے شک کفر ہے،
لیکن اللہ کے ساتھ آپ 5 ٹائم جڑے رہتے ہیں. اگر آپ صرف اپنی نماز کو قائم کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ گائیڈ لائن دیتا ہی رہتا ہے. آپ کو کسی اچھے بندے سے ملا دیتا ہے, اچھا رابطہ مل جاتا ہے, یا اللہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا میریکل کرتا ہے کہ آپ کو صحیح راستہ سمجھ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی اور سب سے آخری چیز کہ نماز, میں اس میں کہوں گی کہ وہ اپنی نماز کو ضرور قائم کریں. اور داؤد بھائی سے اجازت دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آڈینس میں سے جن لوگوں کو کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی کویسچنز ان کے دماغ میں آتا ہے وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے اور آپ کے سوالوں کے ضرور جواب دیں گے. جزاک اللہ.